پھر حضرت کے مزار پر تمام قافلے کا آنا ہوا، اور یہ دن ہمارا مستقل حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ کے مزار کے لیے مخصوص تھا، جہاں دن کو آپس کے اندر تعارف، خیالات کا تبادلہ، ملاقات، بیانات، یہ دوپہر کا کھانا بھی حضرت کے مزار پر ہمارا تقریباً بہت سارا وقت گزرتا ہے دعاؤں میں، اور یہ رحمتوں کے نزول کی ایک بھرپور جگہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے سلسلہ نقشبندیہ کے کچھ اولیاء کرام، جن سے ابتدا ہوئی 5 کے قریب، وہ مکہ میں، مدینہ میں ہیں، پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ ایران کی سرزمین پہ آتا ہے، تو کچھ اکابرین کے مزارات ایران میں ہیں، پھر ایران سے نکلتا ہوا حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ ازبکستان میں پہنچتا ہے، ان ریاستوں میں، پھر یہاں سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا یہ ہندوستان پہنچتا ہے، ہندوستان سے پھر یہ افغانستان پہنچتا ہے، پھر پاکستان پہنچتا ہے۔ آج یہ سلسلہ بحمد اللہ حضرت ہمارے پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد ذلہ کے برکتوں سے، اور بھی اکابرین ہیں پاکستان میں، کہ لوگوں کو نقشبند سلسلے کا ایک تعارف ہوا ہے، اور یہ میں بھی اپنی زندگی میں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ پہلے ادھر آنا کیوں نہیں ہوا۔ بہرحال مسبب الاسباب نے ہمارے حضرت جی کو سبب بنایا، حضرت جی کی ہی برکتوں سے، گورنمنٹ حکومت ازبکستان کے تعاون سے یہ پوری دنیا کے سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء اور علماء کو دعوت دی گئی، پروگرام رکھا گیا 4-5 دن کا۔ ہلال ٹریول والے ازبکستان میں، تاشقند میں جن کا دفتر ہے، وہ سارا کام ان کے ذمہ تھا، اور چونکہ ہمارے حضرت جی کا ایک وہاں بہت بڑا حلقہ ہے، ہمارے حضرت جی کے خلفاء ہیں، بلکہ مفتی اعظم ازبکستان حضرت کے خلیفہ تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے۔ ان کے ہاں بھی بعد میں ہمارا آخر میں جانا ہوا تاشقند میں، تو ان کے ہلال کے دفتر میں بھی جانا ہوا، حضرت جی کے، حضرت مفتی اعظم کے صاحبزادے سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ بہرحال یہ ہمارا دن جو ہے، پھر رات کو ہماری واپسی، پھر حضرت بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی طرف ہوتی ہے، مدرسے کی طرف ہوتی ہے، پھر ایک دفعہ وہاں اللہ پاک حاضری کا موقع دیتا ہے، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ اس مرد کلندر کو کہاں سے اٹھاتا ہے، کہاں مدینے پہنچا کر پھر حدیث کی اللہ خدمت لیتا ہے، پھر امام بخاری وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر اپنے اس شہر میں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو بخاری شریف خود پڑھاتے ہیں، 22 سال یا کسی نے 40 سال لکھی، لاکھوں آدمیوں کو، اور یہیں پر امام ترمذی اور امام مسلم جیسے نابغہ اثر لوگ آتے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتے ہوئے بخاری کا درس بھی لیتے ہیں اور احادیث کا درس بھی لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان سے کیسی خدمت لیتا ہے کہ ہر ایک ایسا عظیم محدث بنتا ہے کہ امام مسلم کے ہاتھوں سے اللہ پاک مسلم شریف کی خدمت لیتے ہیں، اور اللہ پاک امام ترمذی رحمۃ اللہ کے ہاتھوں سے ترمذی شریف کی خدمت لیتے ہیں۔ بہرحال نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شعراء جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔
کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی۔ 100 سال کی بے ریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حکیم الامت تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ تعاد بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ کہنے لگے حضرت 100 سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو 1,00,000 سال کی بات ارشاد فرما دی۔ پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا۔ ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، 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 صحبت اللہ والوں کی۔